لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ سامعین محترم، پچھلے درس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان پہ آزمائشوں کا اور پھر ان میں کامیابی کا بھی ذکر ہوا، اور اللہ رب العزت کے طرف سے انعام کا بھی ذکر ہوا، اور پھر جو انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں ان کے لیے شرط کا بھی ذکر ہوا۔ اب یہاں سے بیت اللہ کے تاریخ کا ذکر ہے۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ذکر تھا بانی کا، اب ذکر ہے بیت اللہ کا۔ تو فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، یاد کرنے کا وقت ہے، جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کا مرجع بنایا۔ مثابہ کا معنی بار بار آنے کی جگہ، وہ امنا، اور اس بیت اللہ کو اور اس کے آس پاس کو ہم نے امن کی جگہ بنائی۔ صرف بیت اللہ نہیں بلکہ اس کے آس پاس حدود حرم میں انسان تو دور کی بات ہے، کسی جاندار کے شکار کو ناجائز قرار دیا گیا، وہاں کا چارہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ عظمت و احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین مکہ بھی اس کا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا نظریں جھکا کے گزر جاتا تھا۔ یہ سب بیت اللہ کا احترام۔ بیت اللہ کی تعمیر یہ ابراہیم علیہ السلام نے کی، جیسے کہ 2 آیات بعد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ میں ہوگا۔ تو یہ جو بنیاد رکھی یہ ابتدائی بنیاد نہیں تھی، بلکہ اس کی ابتدا روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتوں نے اس کی بنیاد رکھی، پھر آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، پھر طوفان نوح میں اور دیگر سیلاب ہوئے، وہاں پہ بیت اللہ منہدم ہوا، تو مختلف اس میں تعمیرات کیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بالکل ختم ہو چکا تھا، اللہ رب العزت نے وہ جگہ دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کی تعمیر کی۔ اب وہ جو نقشہ تھا روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بادل لائے، اور بادل کا سایہ جہاں پہ لگا وہی بیت اللہ کا نقشہ تھا۔ اللہ رب العزت نے دکھایا
اور جب وہاں پہ کھدائی کی گئی تو جو پرانی تعمیر تھی اس کی بنیادیں نظر آنے لگی۔ یرفع ابراہیم القواعد کا مطلب وہ بنیاد اٹھا رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کے بعد بالکلیہ طور پہ بیت اللہ منہدم نہیں ہوا، البتہ تعمیرات مختلف لوگوں نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش مکہ نے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ حجر اسود رکھنے کے لیے اختلاف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر میں ہر ایک سردار چاہتا تھا کہ اس کے یہ جو حجر اسود ہے اٹھا کے میں رکھ لوں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں ڈالا جائے، آس پاس سے سارے سردار اس کو پکڑیں، اٹھا کے لائیں، تو یہ ایسا ہوگا کہ سب کے تعاون سے یہ کام ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں پہ رکھا۔ تو یہ جو بیت اللہ کا ذکر ہوا، اور پھر برکت کے لیے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور کبھی کبھار برکت کے لیے ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تھی وہاں پہ نماز پڑھو برکت کے لیے۔ وہ مقام، وہ پتھر اب بھی موجود ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے تعمیر شروع کی تھی۔ جو لوگ طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل یہ واجب ہو جاتا ہے طواف کی وجہ سے، اور یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ مقام ابراہیم پہ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ سنت یہ ہے کہ اس مقام پہ پڑھا جائے جہاں پہ مقام ابراہیم ہے۔ اگر کسی کو زیادہ لوگوں کی زیادہ ہجوم کی وجہ سے وہاں موقع نہیں ملتا ہے، آس پاس بھی اگر پڑھ لے تو وہ واجبہ ادا ہو جاتا ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، اور ہم نے یہ حکم دیا تھا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے اس گھر کو پاک رکھو، لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف رکھنے والوں کے لیے، یا باہر سے آنے والوں کے لیے اور مقیمین کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، کہ میرے اس گھر کو صاف ستھرا رکھو، ظاہری گندگی سے بھی صاف رکھو، اور باطنی گندگی سے کفر شرک بدعات رسومات سے بھی اس کو پاک رکھو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، میرے ربا پروردگار یہ جو جگہ ہے اس کو امن والا شہر بنا دے۔ اس وقت شہر تو نہیں تھا، وہ ایران تھا، دیہات تھے، اور یہ دعا کی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ، دعا میں تخصیص کی، ان کو میوے پھل رزق عطا فرما ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ۔ قال ومن کفر، اللہ رب العزت نے جواب دیا یہ دنیا کا جو رزق ہے، دنیا کے جو میوے ہیں، یہ جس طرح مومن کو ملیں گے، ومن کفر، جنہوں نے کفر کیا، میری مخالفت کی، عداوت کی،
ان کو بھی یہ ملے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یہ دنیا کا جو معاملہ ہے میں عام رکھوں گا سب کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے ان کو یہ سب کچھ ملے گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، البتہ یہ جو انعامات ہیں یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہوں گے مرنے کے بعد، اور ان لوگوں کو مرنے کے بعد میں مجبور کروں گا عذاب نار، آگ والے عذاب پہ ان کو ڈالوں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعا میں یہ فرمایا کہ مومنین کے لیے یہ رزق عطا فرما۔ اس کی وجہ، اس سے ابراہیم علیہ السلام کا خشیت الہی اور خوف الہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے امامت کی دعا مانگی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو انعام ملا اور دنیا کے امامت اور پیشوائی آپ کو عطا کی گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ربا میری اولاد میں سے بھی امام بنا دے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا عہد نہیں ہے، ظالموں کے لیے آپ دعا نہ مانگے۔ تو اب چونکہ وہ بات ذہن میں تھی کہ اللہ رب العزت نے مومنین متقین کے لیے انعام خاص کیے ہیں، تو اللہ رب العزت سے انہی مومنین متقین کے لیے مانگا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس میں تعمیم کر دی کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ ان نعمتوں میں وسعت ہے، یہ مجھے مانے یا نہ مانے، میری اطاعت کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے، یہ سب کو میں دوں گا۔ البتہ جو خاص نعمتیں ہیں، کامل نعمتیں ہیں، وہ مومنین کے لیے ملیں گے مرنے کے بعد۔ الرحمن الرحیم، رحمان کا تعلق دنیا سے ہے کہ جس نعمتوں میں وسعت ہو، حد کمال تک نہ پہنچی ہو لیکن وسعت ہو، اور رحیم سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو حد کمال تک پہنچی ہو اور مخصوص لوگوں کے لیے ہو۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعا میں یہ بھی فرمایا ربنا تقبل منا، ربا میرا یہ جو عمل ہے، آپ کے گھر کی تعمیر ہے، یہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ اپنے عمل پہ اترائے نہیں، تکبر اور غرور میں نہ مبتلا ہو۔ جیسی بھی نیک عمل ہو اس نعمت پہ شکر کے ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے اس عمل کے بارے میں دعا فرما رہے ہیں ربا میرا یہ جو عمل ہے اپنے بارگاہ میں قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تم ہمارے دعاؤں کو سننے والے ہیں، ہمارے دل کی نیتوں سے باخبر بھی ہے۔ اس لیے جہاں کہیں نیک عمل ہو اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے اور استغفار بھی کیا جائے کہ جو کمی کوتاہی ہے وہ اللہ معاف فرما دے۔ جیسے کہ نماز کے بعد یہ آتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ استغفر اللہ، تو الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے نماز پڑھی۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے یہ نماز پڑھنے کا جس طرح حق ہے وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے، جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ ہمیں معاف فرما۔ تو ہر نیک عمل کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کیا جائے کہ جو عمل کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے۔ اللہ رب العزت